ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म ने पेशावर मोड़ ता न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट मेट्रो बस का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि साबिक वज़ीर आज़म तो हेलीकॉप्टर पर आते जाते थे, उन्हें गरीब से क्या गर्ज। पाकिस्तान मसला कश्मीर समेत तमाम मसाइल का हल चाहता है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की गवर्नर पंजाब को अपने ओहदे पर काम जारी रखने की हिदायत। उमर सरफराज चीमा ने कहा, वज़ीर आज़म के पास मुझको ओहदे से हटाने का इख्तियार नहीं है। एडवोकेट जनरल पंजाब से कानूनी और आइनी तफसीलात तलब। तोशाखाना से चीज़ें 50% कीमत अदा करके खरीदी। इमरान खान का कहना है कि हमने तोशाखाना की चीज़ों की कीमत 15 से बढ़ाकर 50% की। मुल्क मुआशी खुशहाल होना शुरू हुआ तो ये साजिश आ गई। नवाज शरीफ को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी करने के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबिल समात करार। दरख्वास्त गुजार पर 5,000 रुपये जुर्माना आयद। अगर कोई इश्तहारी है तो इससे मुतालिक कानून मौजूद है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। बिलावल भुट्टो की काबीना में शमूलियत पर PPP में इख्तलाफात बरकरार। पीपल्स पार्टी की विफाकी काबीना में शमूलियत का फैसला ताहाल ना हो सका। पीपल्स पार्टी पहले फेज में काबीना का हिस्सा बनेगी, हुकूमत का दावा। मौलाना फजल रहमान का मुल्क में फौरी इंतखाबात का मुतालबा। कहा, कौम को अमानत वापस करना हमारी जिम्मेदारी है। इमरान खान ने अपने हल्फ से रूगर्दानी करते हुए खुफिया राज अफशा किए। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मेट्रो बस इस्लामाबाद का इफ्तिताह कर दिया। मेट्रो बस इस्लामाबाद पर काम तकरीबन 4 साल के तातुल के बाद शुरू हुआ। मेट्रो बस रोज़ाना हज़ारों मुसाफिरों को आलमी मयार की सफरी सहूलत फराहम करेगी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। गुज़िश्ता हफ्ते वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेशावर मोड़ ता न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट मेट्रो बस सर्विस मंसूबे का दौरा किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने सवाल किया था कि इस्लामाबाद मेट्रो मंसूबा तवील अरसे से क्यों इल्तिवा का शिकार रहा। मंसूबे पर इल्तिवा का कोई जवाब नहीं बनता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मेट्रो बस मंसूबे के इल्तिवा की इंक्वायरी का हुक्म देते हुए कहा था, 16 बिलियन खर्च होने के बावजूद मंसूबा इल्तिवा का शिकार होना काबिल अफसोस है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारतीय हम मनसब नरेंद्र मोदी को खत लिख कर पैगाम दिया कि पाकिस्तान मसला कश्मीर समेत तमाम मसाइल का हल चाहता है। जवाबी खत में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान मसला कश्मीर समेत तमाम मसाइल का हल चाहता है और इंडिया के साथ पुरअमन ताल्लुकात का ख्वाह है। चंद रोज कबल भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि भारत की ख्वाहिश है कि खित्ते में अमन और इस्तेहकाम हो ताकि हम तरक्याती चैलेंजेस और लोगों की फलाह बहबूद पर तवज्जो मरकूज कर सकें। शहबाज शरीफ का कहना था कि जम्मू कश्मीर समेत बाकी तनाज़ात का पुरअमन हल नागुज़ीर है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियाँ सब जानते हैं। आइए अमन कायम करें और अपने लोगों की समाजी इक़्तिसादी तरक्की पर तवज्जो दें। PTI हुकूमत पर तनकीद करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि इस मंसूबे को ज़िग-ज़ैग बना दिया गया, इसको कम करके 12 अरब पर लाया गया। मंसूबे के लिए फंड समेत हर चीज मौजूद थी, बस कमी अज़म की थी। 55 रुपए किलोमीटर पर वो हेलीकॉप्टर से दफ्तर और रिहाइश का आते जाते थे। उनको क्या गर्ज थी कि गरीब के बच्चे को स्कूल जाना है। उन्होंने खुशखबरी सुनाते हुए कहा कि पंजाब ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से 15 बसें उधार ली हैं। रमजान में आवाम मेट्रो बस में मुफ्त सफर करें, कोई टिकट नहीं होगा। ये हिम्मत की दास्तान है, कोई राम कहानी नहीं। उनका कहना था कि आपको घबराहट होगी मगर आवाम की घबराहट खत्म हो गई है। मैं उसी रफ्तार से काम करूंगा जिसकी मुझे आदत है। कराची के अवाम के लिए KCR बहुत अहम मंसूबा है। चाइनीज की खिदमत में KCR के लिए अर्ज करूंगा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को ओहदे पर काम जारी रखने की हिदायत करते हुए कहा है कि बरतरफी की समरी पर फैसला होने तक वो अपने फराइज अंजाम देते रहें। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को ओहदे पर काम जारी रखने की हिदायत करते हुए कहा कि बरतरफी की समरी पर फैसला होने तक वो अपने फराइज अंजाम देते रहें। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को
اپنے عہدے پر کام جاری رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ صدر مملکت نے کہا ہے کہ برطرفی کی سمری پر فیصلہ ہونے تک عمر سرفراز چیمہ اپنے فرائض انجام دیتے رہیں۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز وفاقی حکومت نے گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کو عہدے سے ہٹا دیا تھا۔ گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ نے اپنی برطرفی پر رد عمل دیتے ہوئے کہا تھا کہ وزیر اعظم کے پاس مجھ کو عہدے سے ہٹانے کا اختیار نہیں ہے، یہ اختیار صرف صدر مملکت کے پاس ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے عہدے سے ہٹانے کے لیے وزیر اعظم پہلے ایک سمری بھیجیں گے جسے صدر نوٹیفائی کریں گے، جبکہ صدر ڈی نوٹیفائی نہیں کرتے میں گورنر رہوں گا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ آئندہ الیکشن میں ٹکٹس خود دوں گا اور کسی الیکٹیبل کو ٹکٹ نہیں دوں گا، انتخاب ہو کر رہیں گے۔ اتحادیوں کو ٹکٹ دے کر سبق سیکھا ہے کہ اتحادی نہیں ہونے چاہیے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ توشہ خانہ سے چیزیں 50% قیمت ادا کر کے خریدیں، جبکہ ہم نے توشہ خانہ کی چیزوں کی قیمت 15 سے بڑھا کر 50% کی۔ میڈیا سے گفتگو میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے کہا کہ 3.5 سال بعد ان کو توشہ خانہ ملا ہے تو یہ اللہ کا احسان ہے۔ توشہ خانہ سے جو کچھ لیا وہ ریکارڈ پر ہے۔ ایک غیر ملکی صدر نے گھر آ کر تحفہ دیا، وہ بھی جمع کروا دیا۔ انہوں نے چیلنج دیا کہ ہمارے خلاف کرپشن یا کوئی اسکینڈل نہیں آیا، کوئی ڈیل کی ہے تو بتائیں۔ عمران خان نے کہا کہ آئندہ الیکشن میں ٹکٹس خود دوں گا اور کسی الیکٹیبل کو ٹکٹ نہیں دوں گا۔ انتخابات ہو کر رہیں گے۔ اتحادیوں کو ٹکٹ دے کر سبق سیکھا ہے کہ اتحادی نہیں ہونے چاہیے۔ عمران خان نے سوال کیا کہ میڈیا پر بدترین پابندیاں لگ گئیں، کہاں ہیں لبرلز؟ یہ سازش کامیاب ہو گئی تو کوئی وزیر اعظم امریکی دھمکی کے سامنے کھڑا نہ ہو سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ قوم نے اس سازش کو تسلیم کر لیا تو ملک کے ساتھ برا ہوگا۔ انڈیا امریکہ نے ڈو مور کی بات کی تو کوئی نہیں بولا۔ جس طرح عوام ہمارے ساتھ نکلی ایسے کوئی توقع نہیں کر رہا تھا۔ پاکستان نے امریکی جنگ سے بہت نقصان اٹھایا، ملک کو فوج کی بہت ضرورت ہے اور کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جس سے فوج کو نقصان پہنچے۔ عمران خان نے کہا کہ FIA میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور 24 ارب کی تفتیش کرنے والوں کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ یہ نیب اور FIA سے کیسز ختم کرائیں گے۔ مافیا کو NRO 2 مل گیا ہے، لیکن قوم کو آزادی کے لیے نکلنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف ابھی سے انجینئرنگ کر رہا ہے اور یہ اپنے افسران لگا کر میچ فکس کریں گے۔ جب یہ میچ کھیلتے ہیں تو امپائر ساتھ ملا کر کھیلتے ہیں۔ قوم سے اپیل ہے انہیں تسلیم نہ کیا جائے۔ یہ کوشش میں ہے کہ نواز شریف کے کیس ختم ہو۔ چیئرمین تحریک انصاف نے کہا کہ فرح خان کے پاس عہدہ تھا نہ وزارت، کیسے پیسے لے سکتی ہے؟ کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے تو سامنے لائے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا کہ اگر کوئی اشتہاری ہے تو اس سے متعلق قانون موجود ہے، وہ اپنا راستہ خود بنائے گا اور بہت سے ایشوز ہیں، آپ غیر ضروری طور پر یہ معاملہ کیوں لائے ہیں؟ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نواز شریف کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ جاری کرنے کے خلاف درخواست ناقابل سماعت قرار دے دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ جاری کرنے کے خلاف درخواست ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے درخواست گزار پر 5,000 روپے جرمانہ عائد کر دیا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ نے درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ درخواست کی سماعت کے دوران چیف جسٹس اطہر من اللہ نے درخواست گزار کے وکیل سے استفسار کیا کہ وفاقی حکومت نے کون سا حکم دیا ہے جسے چیلنج کیا ہے۔ عدالت ہوا میں تو کوئی فیصلہ نہیں دے سکتی، آرڈر کہاں پر اور کس نے جاری کیا جس کو آپ چیلنج کر رہے ہیں؟ کیوں نہ آپ کی درخواست جرمانے کے ساتھ خارج کی جائے؟ درخواست گزار کے وکیل نے کہا یہ میڈیا پر ہر طرف چل رہا ہے، عدالت کا وقار بھی ہمارے مد نظر ہے۔ اگر وقت دیا جائے تو ہم حکومت سے آرڈر حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عدالت نے درخواست ناقابل سماعت قرار کر کے درخواست گزار پر 5,000 روپے جرمانہ بھی عائد کیا۔ نون لیگ بلاول بھٹو کی بطور وزیر کابینہ میں شمولیت کی خواہش مند ہے اور حکومت کا دعویٰ ہے کہ پیپلز پارٹی پہلے فیز میں کابینہ کا حصہ بنے گی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پیپلز پارٹی کی وفاقی کابینہ میں شمولیت کا فیصلہ تاحال نہ ہو سکا اور پی چیئرمین بلاول بھٹو کی کابینہ میں شمولیت پر پارٹی میں اختلافات برقرار ہیں۔ ذرائع کے مطابق پی چیئرمین بلاول بھٹو کی کابینہ میں شمولیت پر پارٹی میں اختلافات برقرار ہیں اور پیپلز پارٹی کی سینئر قیادت بلاول بھٹو کے وزیر بننے کے مخالف ہے۔ پی ذرائع نے بتایا کہ بلاول بھٹو آج بیرون ملک دورے پر روانہ ہوں گے اور ان کی لندن سے واپسی کا شیڈیول تاحال طے نہیں ہوا ہے۔ دوسری جانب نون لیگ بلاول بھٹو کی بطور وزیر کابینہ میں شمولیت کی خواہش مند ہے اور حکومت کا دعویٰ ہے کہ پیپلز پارٹی پہلے فیز میں کابینہ کا حصہ بنے گی۔ واضح رہے کہ آئینی عہدوں پر پی اور نون لیگ میں اختلافات سامنے آ گئے ہیں۔ پیپلز پارٹی سے وعدے کے بعد اب نون لیگ پنجاب کی گورنرشپ سے کترانے لگی ہے۔
نون لیگ نے چیئرمین سینٹ کے لیے اسحاق ڈار کا نام تجویز کر دیا ہے اور اسحاق ڈار کا نام تجویز کرنے پر پی پی قیادت نے سخت رد عمل دکھایا ہے۔ جمعیت علماء اسلام اور پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے ملک میں فوری طور پر نئے عام انتخابات کے انعقاد کا مطالبہ کر دیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام اور پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے ملک میں فوری طور پر عام انتخابات کے انعقاد کا مطالبہ کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان نے اپنی رہائش گاہ پر اپنی جماعت کے ساتھیوں اور ورکروں سے خطاب میں کہا کہ موجودہ نئی حکومت زیادہ سے زیادہ 1 سال کے لیے بنی ہے اور اس حکومت کا حصہ ہوتے ہوئے بھی جے یو آئی کا اپنا ایک موقف اور الگ تشخص ہے۔ فضل الرحمان نے کہا کہ اگرچہ ہم نے عمران خان کو تو رخصت کر دیا ہے لیکن قوم کو وہ امانت واپس کرنا ہماری ذمہ داری ہے جس کے لیے ہم نے جدوجہد کی ہے۔ اگر یہ سمجھا جاتا ہے کہ انتخابی نظام میں خامیاں ہیں جن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انتخابات میں پھر سے دھاندلی کی جا سکتی ہے تو وقتی طور پر موجودہ اسمبلیوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انتخابی اصلاحات کر لیے جائیں، جبکہ دیگر ناگزیر اصلاحات بھی کی جا سکتی ہیں جن کی وجہ سے مسائل بنے ہوئے ہیں تاکہ ہم گدلے پانی سے تو نکلیں اور شفاف پانی میں اتریں۔ انہوں نے کہا کہ مصلحت کی بھی حد ہوتی ہے۔ اقتدار کو طوالت دینا اور غیر ضروری طور پر طوالت دینا کسی بھی طور جے یو آئی کی پالیسی نہیں ہو سکتی۔ یہ ہماری رائے ہے جو ہم اپنے اتحادیوں کے سامنے رکھیں گے تاکہ ان پر بھی صورتحال واضح ہو۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے اپنے حلف سے روگردانی کرتے ہوئے خفیہ راز افشا کیے اور پھر جھوٹ بھی بولا۔ ایسے لوگ نہ تو ریاست کی ضروریات کو دیکھتے ہیں اور نہ ہی مفادات کو۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔